اس کے مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کی تو اندر حال میں روشنی ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ طوطے والی بڑھیا منہ بنائے کھڑی تھی۔ اس نے دیر سے آنے اور مخل ہونے کی بھرپور معذرت کی اور جلدی سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ اپنے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ برساتی کی جیبوں سے چابی تلاش کر رہا تھا کہ ساتھ والا دروازہ کھلا۔ ہیلو سنان۔ ہیلو جینی، اس نے جلدی سے کہا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگا۔ جینی تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور اس کا راستہ رو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بڑی بڑی سفید اور نیلی دھاریوں والا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جس پر بے شمار سلوٹیں پڑی تھیں۔ تم آج پچھلے پہر مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ جینی نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا سنان۔ اوہ، سنان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ چاند دوست مل گئے تھے یا بن گئے تھے؟ مل گئے تھے، سنان نے جلا کر کہا۔ پرانے جاننے والے تھے۔ تم تو کہتے تھے کہ میں پیرس میں اجنبی ہوں، جینی کے لہجے میں شکایت تھی۔ سنان کو ایک دم اپنے رویے پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے خود ہی تو جینی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے آج دوپہر کو باہر لے کر جائے گا۔ جینی، مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں آج تمہیں ملنے نہ آ سکا، لیکن آخر کیوں؟ وجہ نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ اچھا تو پھر تم میرے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھو، جینی نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت نہیں جینی، سنان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ رات کے 2 بجنے کو ہیں، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میں راتوں کو جاگنے کی عادی ہوں۔ سنان نے چپکے سے اپنا دروازہ بند کر دیا اور جینی کے ساتھ اس کمرے میں چلا آیا۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں کہو، کیا کہتی ہو؟ سنان نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں صرف 5 منٹ بیٹھوں گا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ آج صبح تمہارے جانے کے بعد میں نے بولیوارڈ سان جرمین سے ایک نیا لباس خریدا۔ یہی لباس، جینی نے لباس کا کونا اوپر اٹھا کر ہوا میں چھوڑ دیا، اور پھر شام تک تمہارا انتظار کر کے کپڑے بدلے بغیر اسی صوفے پر لیٹ کر تمہاری دنیا سنتی رہی۔ سنان نے جیب سے سگریٹوں کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا لیا۔ کل صبح تو تم فارغ ہوگے نا؟ جینی نے پوچھا۔ نہیں، سنان نے ایک دم تیزی سے جواب دیا اور پھر اپنے لہجے کی تندی کا احساس کرتے ہوئے کہنے لگا، کل تو نہیں، پھر کبھی صحیح۔ ابھی تو میں چند روز پیرس میں قیام کروں گا، اور پھر کیا ضروری ہے کہ باہر جا کر آوارہ گردی ہی کی جائے؟ میں تمہیں اسی کمرے میں جو مل لیتا ہوں۔ اس کمرے میں؟ جینی نے دکھ سے کہا۔ اس کمرے میں تم پہلے مرد ہو جسے میں نے خود کسی غرض کے بغیر یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ یہاں کی ہر شے مصنوعی ہے، اور میں بھی جب تک اس کمرے میں رہتی ہوں گوشت پوشت کی ایک عورت کی بجائے اپنے آپ کو ربڑ کی ایک گڑیا محسوس کرتی ہوں، دل بہلانے والی سستی اور نکمی گڑیا۔ سنان خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آج بھی اپنے لیے کافی کا ڈبہ نہیں خرید سکی۔ تمہاری کافی ہی استعمال کر رہی ہوں۔ کافی کا بیشتر حصہ بھی تو میں ہی پی رہا ہوں۔ سنان کو بے حد نیند آ رہی تھی۔ جینی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب پہلے اپنا لباس بدل لوں۔ وہ باریک پردوں کی اوڑ میں ہو کر کپڑے بدلنے لگی۔ شب خوابی کا لباس پہننے کے بعد اس نے سٹوو جلایا اور کافی کے لیے پانی رکھ دیا۔ چند روز ہوئے میں نے نیوزی لینڈ کے سفارت خانے میں وہاں پر مستقل طور پر آباد ہونے کے لیے درخواست دی تھی۔ جینی کافی بناتے ہوئے کہنے لگی، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں پیرس سے اکتا چکی ہوں۔ میرے خیال میں تو کینیڈا بہتر رہے گا، وہاں پہلے سے ہی بے شمار فرانسیسی آباد ہیں، اسی لیے تو میں وہاں نہیں جا سکتی۔ جینی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جہاں کہیں بھی فرانسیسی ہوں گے مجھے ہر دم یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ ان میں سے کوئی میرا شناسہ نہ نکل آئے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے شریفانہ طور پر کروں، تاکہ جب بھی کوئی مجھ سے ملنے کا وعدہ کرے تو وہ صرف میری ذاتی زندگی کی اونچ نیچ بلکہ صرف نیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ جینی اور پاسکل کی گفتگو میں حیرت انگیز طور پر مشابہت تھی۔ وہ بھی اسی قسم کے احساسات کا شکار تھی، لیکن جینی کے خدشات کسی حد تک درست تھے۔ اسے یقین تھا کہ سنان اسے صرف اس لیے ملنے نہیں آیا تھا کہ اسے اس کے پیشے سے نفرت تھی، حالانکہ وہ غلطی پر تھی۔ میں نے کسی اونچ نیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ سنان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر کیوں نہیں آئے تم؟ جینی کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ اس لیے نہ کہ میرے ساتھ چلتے ہوئے تصدیق ہوتی ہوگی تمہاری۔ لوگ انگلیاں اٹھاتے کہ ایسے قبول صورت مشرقی نوجوان کو پورے پیرس میں صرف ایک بری لڑکی نظر آئی۔ سنان جینی کے پاس چلا گیا۔ مجھے پاسکل مل گئی تھی۔ سنان نے جینی کو اندھیرے میں رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ کون پاسکل؟ جینی کی آواز اتنی بلند تھی کہ سنان چونک گیا۔ تمہاری جیسی ہی کام سی لڑکی۔ میرے جیسی ہوتی تو تم مجھے چھوڑ کر اسے ملنے کیوں چلے جاتے؟ میں اسے ملنے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ مجھے مل گئی تھی۔ کافی تیار ہو چکی تو وہ پھر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپاہج ہے بیچاری۔ جینی کے لہجے میں حقارت کی بجائے ہمدردی تھی۔
ہاں ہے، سنا نے قدر سختی سے کہا، لیکن میرے لیے نہیں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے جینی، بہت ہی اچھی۔ لا امور، جینی ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں طنز کا پہلو تھا۔ کیا مطلب؟ لا امور یعنی محبت؟ نہیں، ایسا تو نہیں، اور پھر ہو بھی سکتا ہے۔ میں اس جذبے سے ناآشنا نہیں ہوں جو اب کچھ کہہ سکوں۔ جینی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد سار اٹھا کر کہنے لگی، موسیقی سنو گے؟ نہیں، اس وقت نہیں۔ تمہیں تو ستار بے حد پسند ہے۔ ہاں ہے، لیکن تمہارے پاس تو صرف ایک ہی ریکارڈ ہے جسے بار بار سن کر میں اکتا چکا ہوں۔ جس طرح تم پاسکل سے بھی اکتا جاؤ گے۔ سنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی چند لمحے پیشتر اس لڑکی نے پاسکل کا نام کس حقارت سے لیا تھا، پھر ہمدردی کی منزل آئی، اور اب وہ پھر اپنے دل میں چھپے ہوئے جذبہ حسد کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی جانی، تمہیں معلوم ہے کہ میں سیاح ہوں۔ چند روز پیرس میں قیام کرنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ چلے جاؤ گے؟ جین نے لفظ کھیڑ کر کہا۔ تم جس طرح پاسکل کا نام لیتے ہو، اس لہجے سے ہی جان گئی ہوں کہ تمہیں اس سے شدید محبت ہے، اور تم کبھی بھی پیرس کو چھوڑ کر نہیں جا سکو گے۔ تم غلطی پر ہو، سنا نے یہ فکرہ بڑی مشکل سے ادا کیا۔ اس کے دل کا چور دہائی دے رہا تھا کہ جینی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ سچ؟ جین نے مخصوص انداز کے ساتھ کہا۔ سٹیمر میں ملاقات کے بعد آج پہلی مرتبہ ملے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دو مختلف ملاقاتوں میں ہی ایسا جذبہ ابھر نہیں آتا۔ اس کے لیے تو وقت درکار ہے۔ سنان جیلی نے کافی کی پیالی میز پر رکھ دی۔ تم نے بھی خود اعتراف کیا کہ تم ان معاملوں میں ناتجربہ کار ہو، لیکن میں… جینی نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا، جیسے وہ اپنے آپ اذیت دینا چاہتی ہو۔ سنان خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش میں کامیاب ہوئی تو پھر کہنا شروع کیا، تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ میری جیسی عورت ان معاملوں کو خوب سمجھتی ہے۔ نہ سمجھے تو بھوکوں مرے۔ محبت جیسے جذبے کے لیے وقت کی قید نہیں ہوتی سنان مواشیری۔ کافی کے لیے شکریہ۔ سنان نے پیالی میز پر رکھ دی اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کل صبح کہیں جانا ہے۔ واہ، کہیں جانا ہے؟ جینی نے تلخی سے کہا۔ پاسکل کو ملو گے؟ ہاں ملوں گا، سنان نے جلا کر کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ ڈارلنگ، میرے پیشے میں تو اعتراض کے لفظ کی گنجائش ہی نہیں، اور مجھے ڈارلنگ جیسے فضول لفظ پسند نہیں۔ سوری ڈارلنگ، جینی نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ عادت سی ہو گئی ہے، نام تو ہر ایک کو یاد نہیں رہتا، بس ڈارلنگ سے ہی کام چل جاتا ہے۔ شب بخیر۔ سنان نے نہایت غصے میں دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے کو تھا کہ پھر جانی کی آواز آئی، سنان! کیا ہے؟ کیا پاسکل خوبصورت ہے؟ سنان بے اختیار مسکرا دیا اور جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوسری صبح جب سنان کی آنکھ کھلی تو آدھ کھلی کھڑکی میں سے دھوپ اس کے سرانے تک آ رہی تھی۔ وقت دیکھا تو 11 بجنے کو تھے۔ اس نے جلدی سے شیو بنائی، چہرے پر 4 چھینٹے مارے اور کپڑے بدلنے لگا۔ وہ ٹائی وغیرہ باندھنے کا تردد نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بند گلے کا سفید سویٹر اور اس کے ساتھ نیلا کوٹ پہن لیا۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے تمام ضروری اشیاء گن کر اپنی جیبوں میں ڈال لی۔ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی اس کی جیب میں نہ ہو تو وہ سارا وقت ادھورا سا محسوس کرتا رہتا تھا۔ اور یہ چیزیں کیا تھیں؟ سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر، رومال، دھوپ کا چشمہ، پین، کیمرہ اور پاسپورٹ۔ پاکستان میں جب بھی وہ اپنے ایک عزیز دوست سعادت کے گھر جاتا تو وہاں سے آتے وقت وہ ہمیشہ اسے یاد دلاتا، یار سنان، اپنے بیٹس اینڈ پیسز گن کر یہاں سے لے جانا، ورنہ آدھی رات کو آ کر لگاتار گھنٹی بجانا شروع کر دو گے کہ ہائے میرا رومال آج یہاں رہ گیا ہے۔ وہ باہر نکل کر اپنا کمرہ مقفل کر رہا تھا کہ حسب دستور جینی کا دروازہ کھلا۔ نیلے کوٹ میں بے حد اچھے لگ رہے ہو، جینی نے چھیڑا۔ سنان نے کمرے کی چابی جیب میں ڈالی اور نیچے اترنے لگا۔ 11:30 بجے صبح ہوتی ہے تمہاری؟ وہ اسے تنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ سنان نے چڑ کر کہا۔ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا تو جینی بھی ساتھ ہی آ گئی۔ کافی تو پیتے جاؤ۔ نہیں، تمہارے اپنے ڈبے کی ہے۔ نہیں، مجھے جلدی ہے۔ پلیز ڈارلنگ، جینی نے ڈارلنگ پر زور دیتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ سنان نے جواب نہ دیا۔ ڈارلنگ سنان، اس نے سنان کا کندھا پکڑ کر بے حد پیار سے کہا۔ سنان جل کر رہ گیا اور اس کا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، تم اپنے کام پر کیوں نہیں گئیں؟ میرے کام کے اوقات کار تو 9 بجے رات کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ کم از کم تیاری ہی شروع کر دو، سنان نے منہ بنا کر غصے سے کہا۔ لپسٹک اور گازے کی موٹی تہیں جمانے کے لیے بھی تو خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ تانے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جینی بھی غصے میں آ گئی۔ چلی جاتی ہوں، ویسے کافی پی جاتے تو موڈ بہتر ہو جاتا، اور پاؤں پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سنان نیچے حال میں آیا تو وہاں میڈم یی یا اس کی ماں کا تو دور دور تک نشان نہ تھا، البتہ طوطے کا پنجرہ کونے میں رکھا تھا۔
توتا شاید اب اس کی موجودگی کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے خاموش رہا، بالکل ٹیں ٹیں نہ کی۔ اس کا گنجا سر دیکھ کر سنان کے دل میں چپت لگانے کی خواہش بیدار ہوئی، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو اس احمقانہ خیال پر لان تان کرنے کی اور مکان سے باہر آ گیا۔ گلی میں آ کر وہ سیکرے کر کے کلیسا کی جانب چل دیا۔ اسے کسی ٹیکسی کی تلاش تھی۔ راستے میں کہوہ خانہ پگال بھی پڑتا تھا، جسے دیکھ کر اسے مصور پال یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ پیرس سے روانگی سے قبل وہ ایک مرتبہ اسے ضرور ملنے جائے گا۔ وہ خاصی دیر تک چوک میں کھڑا رہا، مگر وہاں جو بھی ٹیکسی نظر آئی مسافروں سے پر ہوتی۔ بالآخر وہ نیولی کے پل تک جانے والی ٹرام پر سوار ہو گیا، کم خرچ بالا نشین۔ پچھلی شب پاسکل کے فلیٹ سے ممارت تک جتنے پیسے ٹیکسی کے کرائے پر اٹھے تھے، اتنی رقم میں وہ بخود بھی اگلے 3 ماہ کے لیے ٹرام کی سواریاں کر سکتا تھا۔ چونکہ یہ دفتری اوقات نہ تھے، اس لیے ٹرام پر زیادہ رش نہ تھا اور اکثر نشستیں خالی پڑی تھیں۔ سنان کے ساتھ ایک مدبر قسم کی بوڑھی عورت براجمان تھی، جس کی انگلیوں میں ایک موٹا سا سگار تھا، اور اس کی گود میں نہایت ہی فربا قسم کا کتا بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کتے نے سنان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی گیلی تھوتنی سنان کی گود میں رکھ دی اور خر خر کرنے لگا۔ کتے کی اس حرکت پر بوڑھی عورت نے مسکرا کر سنان کی جانب دیکھا۔ سنان بھی اخلاقاً ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر لے آیا۔ یہاں تک تو خیریت گزری، مگر کتے کو شاید سنان کا اونی کوڑ پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی مالکن کی گود سے مکمل طور پر نقلِ گود کر کے اس کی گود میں آ بیٹھا اور باقاعدہ اس کا منہ چاٹنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ سنان کو ذاتی طور پر کتے بے حد پسند تھے، اگر وہ اس سے کم از کم 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوں تو۔ ادھر یہ واحد قسم کا کتا کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو کتے کی گیلی تھوتنی سے بچاتے ہوئے اسے ہاتھ سے پرے کرنے کی کوشش کی۔ ایسا نہ کرنا۔ بوڑھی عورت نے سگار کا ایک لمبا کش لگایا اور پھر مسکرا دی۔ بڑی جلدی برا مان جاتا ہے اور پھر کاٹ بھی لیتا ہے۔ کاٹ لیتا ہے کہ الفاظ پر سنان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سفر کے دوران میں اسے 1-2 مرتبہ نہایت خطرناک جانوروں سے بھی واسطہ پڑا تھا، مگر اس بارے میں وہ بے حد نہ ڈر واقع ہوا تھا۔ البتہ کتوں کا معاملہ بالکل جدا تھا۔ ادھر کسی کتے نے آہستہ سے پخ کر دی اور ادھر سنان کے ہاتھ پاؤں لڑنے لگے۔ جیسے عام لوگ کاؤنٹ ڈریکولا اور فرینکنسٹائن وغیرہ کی خوفناک کہانیاں پڑھ کر راتوں کو سو نہیں سکتے، اسی طرح سنان کی نیندیں پطرس بخاری کا مضمون کتے پڑھنے سے ہی حرام ہو جاتی تھی۔ تم بے حد خوش قسمت ہو، بوڑھی عورت کہہ رہی تھی۔ ڈوکی ڈوکی کبھی کسی اجنبی کے ساتھ اتنی جلدی فری نہیں ہوا۔ ڈوکی ڈوکی شاید کتے کا نام تھا۔ جی بے شک، سنان نے لرزتے ہوئے کہا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں۔ کتے سے پیچھا چھڑانے کی غرض سے وہ ایک سٹاپ پہلے ہی اتر گیا۔ اس کے چہرے پر لگائے ہوئے قیمتی آفٹر شیو لوشن کا ستیہ ناش ہو چکا تھا اور اب اس کے کوٹ میں سے کسی تبیلے کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ سنان پاسکل کے مکان کے سامنے پہنچا تو لوہے کے سفید پھاٹک کے پہلو میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، جو ذرا سا دھکیلنے سے کھل گیا اور سنان باغیچے میں آ گیا۔ چمکتی دھوپ میں نہایا ہوا سفید مکان بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سنان کہیں دور سے ایک آواز آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پاسکل اپنی کھڑکی میں بیٹھی ہاتھ لا رہی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ بند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ اس نے جواباً ہاتھ لایا اور صدر دروازے میں سے گزر کر لکڑی کی پرپیش سیڑھیاں طے کرتا ہوا پاسکل کے فلیٹ کے دروازے پر آ گیا۔ وہ گھنٹی بجانے کو تھکا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آنکھ جھپکتے ہی پاسکل کے دونوں بازو اس کی گردن میں حمائل تھے۔ سنان اس والہانہ استقبال کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، اس لیے قدرے بکھلا گیا۔ اس نے پاسکل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گردن سے علیحدہ کیے، جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر سے پسینے کے قطرے پونچھے اور کہنے لگا، دیکھو وہ میرا مطلب ہے، تمہاری خالہ کیا کہیں گی؟ خالہ گھر پر نہیں ہے، پاسکل نے مچل کر کہا، پھر آگے بڑھنے کو تھی کہ سنان نے اسے وہیں روک دینے کے لیے اپنی ہتھیلی اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ یہ تم نے بل فائٹنگ کے انداز کہاں سے سیکھ لیے؟ پاسکل اس کا ہاتھ تھام کر فلیٹ کے اندر لے آئی۔ میں صبح 8 بجے سے اپنی کھڑکی میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اتنی دیر تک نہ آئے تو میرے دل میں ایک مرتبہ پھر احساس محرومی کی تہیں بیٹھنے لگی، اس لیے تو میں تمہیں دیکھ کر اتنی خوش ہوئی ہوں۔ خالہ کہاں ہیں؟ سنان خالہ کے بارے میں تسلی کرنا چاہتا تھا۔ خالہ صبح سے دفتر گئی ہیں، 5 بجے لوٹیں گی۔ ان کے 2 بچے اپنے اسکول کے ساتھ جنوبی فرانس کی سیر کو گئے ہیں، 2 ہفتے بعد آئیں گے، اور خالو فوت ہو چکے ہیں، کبھی نہیں آئیں گے۔ اور کچھ؟ سنان نے اطمینان کا سانس لیا۔ باہر چلیں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ دراصل وہ پاسکل کے ساتھ اس فلیٹ میں بالکل اکیلے رہنے سے گھبرا رہا تھا۔
آج باہر نہیں جا سکتے؟ پاسکل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ سنان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن آج تو باہر بے حد خوشگوار موسم ہے، چمکتی دھوپ ہے، سبز درخت۔ خالہ 5 بجے واپس آئیں گی، بھلا میں ان کی غیر موجودگی میں باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ خواہ پریشان ہوگی۔ میں ہمیشہ ان کو بتا کر باہر جاتی ہوں۔ ایک کاغذ پر ان کے نام پیغام لکھ کر یہاں میز پر رکھ جاؤ۔ آج باہر نہیں جا سکتے بس، پاسکل نے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ لیکن آج دھوپ چمک، میں اپنے کمرے کی بڑی کھڑکی کھول دوں گی، دھوپ پورے کمرے میں پھیل جائے گی اور وہاں سے تمہیں درخت وغیرہ بھی نظر آئیں گے۔ سنان چپکے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا وہ خواہ منہ بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ پاسکل اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سنان، میں نے خود اتنے خوبصورت موسم میں باہر جانا چاہتی تھی، مگر آج میرے ٹخنے میں شدید درد ہو رہا ہے، مجبوری ہے۔ کیا یہ درد پچھلی شب زیادہ چلنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ سنان کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں، مجھے اس وقت بھی ہلکا ہلکا درد اٹھ رہا تھا، مگر میں نے تمہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ بتا دیا ہوتا پاسکل۔ سنان، کل میں اتنی خوش تھی کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلتے چلتے وہیں دریائے سین کے کنارے گر کر مر بھی جاتی تو مجھے ملال نہ ہوتا۔ کیا درد سے تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ آج صبح خالہ مجھے ڈاکٹر کے ہاں لے گئی تھی، اس نے مجھے اگلے چند روز کے لیے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پاسکل نے دھیرے سے اپنا سر سنان کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس طرح کا آرام؟ ہاں ضرور، سنان سنجیدہ ہو کر کہنے لگا۔ پاسکل، مجھے افسوس ہے، صرف میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہو، تمہاری وجہ سے ہی تو میں اس شدید درد کو برداشت کرنے کے قابل ہوئی ہوں، ورنہ عام طور پر تو میں اس حالت میں اپنے بستر پر ہی پڑی رہتی ہوں۔ اس کا علاج نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں، حادثے کے بعد میں چند ماہ اسپتال میں رہی اور پھر پورا 1 سال ڈاکٹروں کے زیر نگرانی اپنے گھر میں۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے ہارلے اسٹریٹ کے ایک اسپیشلسٹ کو بھی دکھایا، مگر اس نے بھی جواب دے دیا۔ ویسے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے میں روزانہ 3 گولیاں کھاتی ہوں اور ہفتے میں 2 مرتبہ انجیکشن بھی لگواتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے، سنار اور کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر وہی افسوس، ہمدردی، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ سنان صوفے سے اٹھنے کو تھا کہ اس کے سامنے پاسکل نے اسے کندھے سے پکڑ کر ایک دم پھر پیچھے دھکیل دیا۔ اور یہ کیا ہے؟ اس نے سنان کے کوٹ میں اٹکا ہوا بھورے رنگ کا ایک لمبا بال نکالتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ سنان خود حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے اس کے بال بھورے رنگ کے ہیں؟ پاسکل کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کس کے بال؟ سنان نے پریشان ہو کر کہا۔ اسی چڑیل کا جسے تم تھوڑی دیر پہلے گلے سے چمٹائے بیٹھے رہے ہو۔ یہ بال کسی لڑکی کا ہے؟ بھائی کمال ہے، سنان کے سمجھ میں نہ آیا، یہ کم وقت بال کہاں سے آ گیا؟ واقعی کسی لڑکے کا لگتا ہے۔ جی ہاں، کمال ہے، پاسکل نے انگلیاں نچا کر کہا۔ میں بھی کہوں، میرے استقبال سے تم اتنی بری طرح بکھلا کیوں گئے تھے؟ پاسکل، یقین کرو، سنان نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا غصہ تو تھمنے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں؟ تمہارے کوٹ پر گلے کے قریب کسی خوبصورت اور خراب قسم کی لڑکی کا بال اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم ابھی۔ پاسکل کی آواز شدت جذبات سے بیٹھنے لگی۔ اور پھر اس چڑیل کو میری طرف سے یہ بھی بتا دینا کہ وہ نہایت واہیات قسم کا سینٹ استعمال کرتی ہے۔ تمہارے کوٹ میں سے عجیب قسم کی بو آ رہی ہے۔ بو؟ سنان چونک گیا، اور بھورا بال، اس کو یاد آ گیا کہ ٹرام میں جو کتا اس کے گوڑ میں لوٹتا رہا تھا اس کا رنگ بھورا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ اس میں یہ دانت نکالنے کی کون سی بات ہے؟ پاسکل نے تنک کر کہا۔ بھائی بات ہی ایسی ہے، سنان اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دراصل یہ بال اور یہ عجیب قسم کی بو ایک کتے کی ہے جو ٹرام میں میری گود میں آ بیٹھا تھا۔ کتے کی؟ پاسکل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، کتے کی، یہ بڑا سا بھورے رنگ کا گدگدا کتا۔ بنا رہے ہو؟ پاسکل کو ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پاسکل، سچ کہتا ہوں، اگر اس کم وقت بڑھیا نے مجھے یہ کہہ کر ڈرا نہ دیا ہوتا کہ کتا کاٹتا بھی ہے تو میں اسے اٹھا کر ٹرام سے باہر پھینک دیتا۔ سنان نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ اچھی کہانی گڑی ہے، بہرحال میں یقین کر لیتی ہوں، پاسکل مسکرا دی۔ ہم شاید تمہارے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، سنان نے ایک مرتبہ پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پاسکل نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور فلیٹ کے درمیان میں ہی واقع 3 چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں طے کر کے وہ ایک خوبصورت کمرے میں آ گئے جس کی بیرونی کھڑکی سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ خوش آمدید، پاسکل نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ تم میرے کمرے میں آنے والے پہلے مہمان ہو۔ عزت افزائی کا شکریہ، سنان کمر تک جھک گیا۔ کمرے کی نفیس سجاوٹ اس کے مکین کے سلجھے ہوئے ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ چھوٹا ہونے کے باوجود اس میں ایک نوجوان لڑکی کی ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ بڑی فرانسیسی طرز کی سفید کھڑکی کے ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھی جس پر سوائے 1-2 قیمتی سینٹ کی بوتلوں اور چاندی کی بنی ہوئی کنگھی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کھڑکی کے دوسری طرف ایک سفید رنگ کا پلنگ تھا
جس پر ایک صاف ستھرا بستر بچھا تھا۔ پلنگ اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان ایک آرام دہ کرسی تھی جس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ کمرے کے کونے میں کتابوں سے بھرا پورا ایک شیلف تھا جس کے اوپر ایک ریکارڈ پلیئر اور متعدد ریکارڈ نہایت سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ پلنگ کے ساتھ دیوار پر مختلف رسالوں میں سے کاٹی ہوئی تصویریں چپکی ہوئی تھیں۔ ان تمام تصویروں میں ایک چیز مشترک تھی: حرکت۔ برف پر پھسلتی ہوئی کوئی نوجوان لڑکی، پیراکی کے مقابلے کی تصاویر، کاروں کی دوڑ کی متعدد تصویریں، اولمپک دوڑوں کے مختلف زاویے اور پھر رقص کے بے شمار انداز، خاص طور پر روس کی مایا ناز بیلیرینا اولانووا کے بیلے رقص کی بے شمار تصویریں۔ یہ تمام تصویریں پاسکل کی محرومی کو اجاگر کر رہی تھیں۔ وہ زندگی میں جو چیزیں خود کرنے سے معذور تھی، ان کی تصویریں دیوار پر سجا کر وہ اس کمی کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ تصویروں کے درمیان میں دنیا کا ایک بڑا نقشہ ٹنگا ہوا تھا اور نقشے کے عین اوپر دو جھمکے لٹک رہے تھے، چاندی کے جھمکے۔ جھمکے، ہاں، پاسکل نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ ہاں، جھمکے واقعی پاکستانی ہیں، بلوچستان کے صحراؤں کی خانہ بدوش لڑکیوں کے جھمکے۔ سچ؟ پاسکل نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل سچ، پہن کر دکھاؤں؟ سنان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاسکل نے فوراً اپنے جوتے اتارے اور پلنگ پر چڑھ کر دیوار سے لٹکے ہوئے جھمکے اتار لیے۔ سنان نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور وہ سہارا لے کر نیچے اتر آئی۔ تم ہی پہنا دو، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ انہیں کیسے پہنتے ہیں۔ کبھی اتفاق تو نہیں ہوا، بہرحال کوشش کرتا ہوں، سنان نے ہنس کر کہا اور پھر جھمکے پاسکل کے کانوں میں ڈال دیے۔ جھمکوں کے ساتھ کلپ لگے تھے۔ یورپ میں بے شمار لڑکیاں مشرق کے دیدہ زیب لباس اور زیور سے مروب ہو کر انہیں اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، جس کا نتیجہ نہایت مضحکہ خیز صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اگر ساری پہنی تو ایک پروقار چال کی بجائے اسی طرح دڑنگتے مارتی ہوئی چلیں گی جیسے منی سکرٹ پہن رکھا ہو۔ ماتھے پر تلک لگانے کا شوق چرایا تو وہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی بجائے سڑک پر لگی ٹریفک کی سفید لکیروں سے مشابہت رکھتا ہے۔ مگر پاسکل ان جھمکوں میں بالکل اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے گول چہرے اور کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ یہ جھمکے بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کو پہننے کی عادی ہو اور انہی جھمکوں کو پہنے ہوئے بچپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہو گئی ہو۔ کیسے لگتے ہیں؟ پاسکل اپنا چہرہ قریب لے آئی۔ تم بھی ان میں ایک بلوچی خانہ بدوش لڑکی کی طرح لگتی ہو۔ میں نے سن رکھا ہے تمہارے ہاں خانہ بدوش بہار کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اس کا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ سنان نے اسے ان کوچی خانہ بدوشوں کے بارے میں بتایا جن کا طویل سفر موسم گرما میں روسی سرحد کے ساتھ بدخشاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ کوہ ہندو کش کے بلند دروں سے گزر کر کابل اور پھر درہ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ موسم سرما جہلم اور ڈیرہ اسماعیل خان کے نواح میں گزار کر وہ موسم بہار میں پھر واپس انہی راستوں پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ تم بھی تو ان خانہ بدوشوں کی مانند بہار کے ساتھ سفر کر رہے ہو؟ ہاں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں چند ماہ کے لیے وطن سے نکلا ہوں اور کوچی خانہ بدوشوں کا سفر پچھلے کئی ہزار سال سے جاری ہے۔ تمہاری واپسی کن راستوں سے ہوگی؟ پاسکل اداس نظر آ رہی تھی۔ یہ ہے فرانس۔ سنان نے آگے بڑھ کر دیوار پر لگے ہوئے دنیا کے نقشے پر انگلی رکھ دی۔ اور یہ ہے پیرس۔ میں یہاں سے اسپانیہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ کب؟ بتاتا ہوں۔ سنان اپنے واپسی کے سفر کے حسین تخیل میں کھو چکا تھا۔ کب؟ بتاتا ہوں۔ سنان اپنے واپسی کے سفر کے حسین تخیل میں کھو چکا تھا۔ ہسپانیہ میں کرتبہ، اشیلیا اور گرناطہ دیکھنے کے بعد میں سوئٹزرلینڈ سے ہوتا ہوا آسٹریا چلا جاؤں گا۔ آسٹریا سے مشہور زمانہ اورینٹ ایکسپریس مجھے 3 دن کے طویل سفر کے بعد استنبول پہنچا دے گی۔ استنبول سے پھر میں گاڑی میں سوار ہو کر ارض روم چلا جاؤں گا اور پھر بس کے ذریعے تہران، کابل اور لاہور۔ لاہور، پاسکل نے رک کر کہا، تمہارے شہر کا نام بھی خوبصورت ہے۔ ہاں، نام کے علاوہ میرا شہر اس کرۂ ارض کا سب سے خوبصورت شہر ہے۔ سنان کی آنکھوں میں اپنے وطن جانے کی پیاس چمک رہی تھی۔ لیکن سیاحوں کو تو وطن کی یاد نہیں ستاتی، وہ تو ہمیشہ نئے افقوں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تم شاید ٹھیک ہی کہتی ہو۔ سنان پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک نقشے پر لگی تھیں۔ میں خود اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تو سیاح ہونے کی اولین شرط بھی پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے ہمیشہ وطن کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ گھر واپس پہنچنے کی تڑپ صرف اس شخص کے دل میں ہوتی ہے جس کی حد نگاہ محدود ہو۔
ہمارے ایک عظیم شاعر نے سیاح کو ایک ایسے معمولے سے تشبیہ دی ہے جو کونجوں کی مانند نئے افقوں کی تلاش میں پرواز کر جاتا ہے، اور اس کی اب یہ پرواز، یہ سفر اسے ذات، صفات اور بیس کے جھگڑوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میں ان تینوں کیفیتوں کو اپنے آپ سے الگ کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں بھی شاید کسی روز کونجوں کی مانند پرواز کر کے تمہارے وطن پہنچ جاؤں۔ پاسکل کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کے لہجے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی دلی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ سنان ہنس دیا۔ تب تک شاید وہ شہزادہ بھی آ جائے جس کا تمہیں انتظار ہے، اور پھر تمہیں ایک سنہری پنجرے میں قید کر لے۔ میرا انتظار تو کب کا ختم ہو چکا۔ پاسکل نے اپنی نیلی آنکھیں سنان پر جما دی، جیسے کسی جواب کی منتظر ہو، اور پھر آہستہ سے پلنگ سے اٹھ کر کتابوں کے شیلف کی طرف چل دی۔ اس نے شیلف میں سے ایک کتاب نکالی اور دوسرے صفحے پر سرخ پنسل سے کچھ لکھ کر سنان کے حوالے کر دیا۔ یہ وکٹر ہیوگو کا ناول ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم تھا۔ کتاب کے دوسرے صفحے پر پاسکل کی خوبصورت طرز تحریر میں لکھا تھا، شہزادے کے نام۔ بدصورت لوگوں کو بھی محبت ایسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے، مگر ان کا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ وہ صرف اس وجہ سے محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ پیرس کی پاسکل کی طرف سے پیار کے ساتھ۔ وطن لوٹنے پر اسے ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی کوشش کرنا، اس طرح تمہیں ایک اپاہج لڑکی کے جذبات بھی یاد رہیں گے۔ پاسکل نے سر جھکا کر کہا، تمہیں اور تمہارے جذبے کو یاد رکھنے کے لیے مجھے کسی کتاب کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سنان نے اس کی تھوڑی طرح انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ پاسکل کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اوہ، میں بھی کتنی بیوقوف ہوں، پاسکل نے اس کی انگلی ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم میرے مہمان بن کر آئے ہو اور میں تمہیں کچھ پیش کرنا ہی بھول گئی۔ تم کھڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی اور سینڈوچ بنا کر لاتی ہوں۔ خیال برا نہیں۔ سنان نے کتاب میز پر رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ہمارا کچن بے حد چھوٹا ہے، اس میں دو آدمیوں کے کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے، تم یہیں بیٹھو۔ دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ سنان ایک گھسا پٹا فکرہ دہرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کس کے دل میں، تمہارے یا میرے؟ پاسکل نے شرارت سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سنان کھڑکی کے سامنے پڑی ہوئی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ اس کے سامنے فرانسیسی طرز کی شیشے کی کھڑکی، جس پر سفید رنگ کیا گیا تھا، فرش سے لے کر چھت تک چلی گئی تھی۔ یہاں کرسی پر بیٹھے اسے کھڑکی کے نیچے شاہ بلوت کے چند ہرے بھرے درخت اور چوڑی فٹ پاتھ کا ایک حصہ نظر آیا۔ چند خزاں رسیدہ پتے فٹ پاتھ پر بکھرے پڑے تھے۔ باہر ابھی تک تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ سگریٹ ختم کر کے سنان وہاں سے اٹھ کر کتابوں کے شیلف کے پاس آ کھڑا ہوا اور جو کر کتابیں دیکھنے لگا۔ زیادہ تر کتابیں انگریزی اور فرانسیسی ادب سے تعلق رکھتی تھیں۔ آندرے جی، سارتر، زولا، موپساں، ہیوگو، ہارڈی، ڈکنز، ملٹن سب یہاں موجود تھے، اور بائرن کی شاعری، بائرن جو اپاہج تھا۔ شیلف کے اوپر والا حصہ دیکھ کر وہ قالین پر بیٹھ گیا اور نچلے حصے میں رکھی کتابیں دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر شیلف اور فرش کے درمیانی جگہ پر پڑی۔ وہاں دو نئی نکور بیساکھیاں پڑی تھیں۔ اسی وقت پاسکل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نہایت خوبصورت ٹرے تھی جس پر کافی کے برتن اور کھانے کی چیزیں نہایت کرینے سے سجی تھیں۔ کافی کے ساتھ میں نے پنیر اور ٹماٹروں کے سینڈوچ بھی بنا لیے ہیں، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر سنان کو کرسی پر نہ پا کر شیلف کی جانب دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے سلجھے ہوئے ذوق کی داد دے رہا تھا، اس نے قالین سے اٹھتے ہوئے کہا اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ذوق کی داد دینے کے لیے تو تمہیں صرف آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے، پاسکل نے شرارت سے کہا اور اس کے برابر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تمہارے پاس بے حد اچھی اچھی کتابیں ہیں، سنان نے انسنی کرتے ہوئے کہا، ان میں سے اکثر خالہ کی ہیں۔ پاسکل نے کافی کی پیالی بنا کر سنان کو تھما دی اور پھر سینڈوچز کی پلیٹ آگے کر دی۔ سنان نے ایک سینڈوچ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا اور کافی پینے لگا۔ تم اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے اکتا تو نہیں گئے سنان؟ نہیں، سنان نے سر ہلایا۔ تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ بس مجھے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا زیادہ تجربہ نہیں، اور مجھے وہ انداز گفتگو نہیں آتا جو سوشل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ میں بھی ان معاملوں میں کورا ہوں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، سنان نے مذاق کیا۔ ہاں، البتہ کافی بے حد مزیدار ہے اور سینڈوچ بھی نہایت لذیذ، خاص طور پر جب میں انہیں ناشتے کے طور پر کھا رہا ہوں۔ ناشتے کے طور؟ اس کا مطلب ہے تم نے 12 بجے تک ناشتہ ہی نہیں کیا تھا؟ پاسکل نے اپنی پیالی میز پر رکھ دی اور پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
मैं बावर्ची खाने में जाकर फ्रिज में से खाने की कोई और चीज़ ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं, सन्नान ने पास्कल का हाथ पकड़कर उसे वापस बिस्तर पर बिठा दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आमतौर पर नाश्ता करता ही नहीं। सफ़र में इस किस्म का तरद्दुद बहुत वक्त ज़ाया कर होता है। इसलिए मैं दोपहर को हल्का सा स्नैक खाकर सिर्फ रात अच्छी तरह खाना खाता हूँ। काफ़ी ख़त्म हुई तो पास्कल ट्रे और बर्तन बावर्ची खाने में छोड़े। तुम इसी कुर्सी पर बैठो, सन्नान ने उठते हुए कहा। तुम बैठे रहो, पास्कल ने अपनी थैली से उसे पीछे कर दिया। सन्नान, इस कुर्सी पर बैठ बैठ कर मैं उकता चुकी हूँ। तुम उस खिड़की से परे शाहबलूत के चंद दरख्त, उस फुटपाथ का एक किस्सा देख रहे हो ना? मैं उन्हें बरसों से देख रही हूँ, और मुझे इन दरख्तों के पत्तों और फुटपाथों की ईंटों की तादाद भी अजबर हो चुकी है। कभी मैं टखने के दर्द की वजह से चलने फिरने से मजबूर हो जाती हूँ, तो पैरों इस कुर्सी पर बैठकर बाहर तकती रहती हूँ। सुबह खाला नाश्ता देकर दफ्तर चली जाती हैं, और मैं अपनी टांगों के गिर्द कंबल लपेटकर सारा दिन या तो कोई किताब पढ़ती हूँ और या फिर इस खिड़की से बाहर खला में घूरती रहती हूँ। मौसीकी के रिकॉर्ड बार बार सुनकर भी मैं उकता गई हूँ। शाम को खाला वापस आती हैं और खाने के बाद मुझे एक अदद गर्म पानी की बोतल के साथ बिस्तर में लिटाकर मेरे ऊपर कंबल उड़ा देती हैं। और फिर दूसरे दिन भी यही होता है। तुमने स्टीमर पर मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक यहाँ रहती हो और फिर वापस इंग्लिस्तान चली जाती हो। सन्ना ने मौजू बदलने की कोशिश की। हाँ, पिछले चंद सालों से तो ऐसा ही होता आया है। मगर पिछले रोज़ डैडी डियर का खत आया था। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है वो 6 माह के लिए एक बिजली घर की तामीर के सिलसिले में न्यासा लैंड चले जाएं। इस सूरत में मैं क्रिसमस के बाद भी यहीं अपनी खाला के पास रहूँगी। पेरिस की क्रिसमस भी तो बड़ी खूबसूरत होती होगी। हाँ, पास्कल ने बेदिली से कहा। मैं एक बड़ा सा क्रिसमस का दरख्त इस खिड़की के सामने रख देती हूँ, इसी जगह पर जहाँ अब तुम बैठे हो। दरख्त की हरी भरी शाखों के गिर्द छोटे छोटे रंग बिरंगे कमकमे और सुनहरी जालियां लटकाती हूँ। क्रिसमस की छाप में रोशनी गुल कर देती हूँ तो दरख्त में से फूटने वाली रंगीन रोशनियों में से यही कमरा एक सहरंगेज रूप धार लेता है। फिर कभी कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है तो इस खिड़की से नजर आने वाले शाहबलूत के दरख्तों की शाखें सफ़ेद और उजली बर्फ के बोझ तले दब जाती हैं। पूरे 12 बजे जब सारा पेरिस बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटा होता है, तो नन्हे मुन्ने बच्चों के ग्रोह हाथों में रोशन मोमबत्तियां लिए भारी ऊनी कपड़ों और फुंदने वाली गर्म टोपियों में मलबूस इधर आ निकलते हैं। उनके गोलमटोल सुर्ख चेहरे इन बड़ी बड़ी मोमबत्तियों की लो से दमक रहे होते हैं। फिर मैं यहीं खिड़की में बैठी बैठी उनके लिए रंगीन कागजों में लिपटे मीठे क्रिसमस केक तोहफे के तौर पर नीचे फेंक देती हूँ। और फिर इसी लम्हे पेरिस शहर के तमाम कलीसियाओं के घड़ियाल जोर जोर से बजने लगते हैं। इन सब में से कलीसिया नोट्रे डैम के घड़ियाल की आवाज़ नुमायाँ होती है। और फिर मैं यहीं अपने क्रिसमस के दरख्त के पास सो जाती हूँ। क्रिसमस को बेशुमार पार्टियां भी तो होती होंगी। हाँ, होती हैं। पास्कल ने बिस्तर पर से तकिया उठाकर अपनी गोद में रख लिया और इस पर कोहनियाँ टेक कर कहने लगी, मगर मैं नहीं जाती। मगर क्यों? वही सदियों पुराना रोना। मुझे कभी कभार लोग बुला तो लेते हैं, मगर मेरे साथ कोई लड़का साथी के तौर पर जाना पसंद नहीं करता। बड़े कोरजो हैं पेरिस के लड़के। सन्ना ने एक और सिगरेट सुलगा लिया। मैं इनकी जगह होता तो पूरे पेरिस में मेरी निगाह इंतखाब तो सिर्फ तुम पर पड़ती। सन्नान, मेरी एक बात मानोगे? हाँ कहो, सन्नान ने बेध्यानी में पूछा। तुम क्रिसमस तक पेरिस में ही क्यों नहीं ठहर जाते? सन्नान ने मुड़कर ऊपर देखा तो पास्कल की नीली आंखें उस पर झुकी हुई थी। अब सितंबर का आखिर है, सिर्फ 3 महीनों की तो बात है। तुम इमारत में अपना कमरा छोड़कर हमारे फ्लैट में चले आओ। यहाँ एक कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है। खाला बिल्कुल मातरज ना होगी। पेरिस के नवा में फाउंटेन ब्लू नाम का एक नहायत ही खूबसूरत जंगल है। हम क्रिसमस से एक रोज़ कबल वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे और फिर वापसी पर वहाँ उगे हुए सैकड़ों क्रिसमस के दरख्तों में से सबसे बड़ा काट कर साथ ले आएंगे। और फिर हम दोनों इसको रंग बिरंगे कमकमों और झालरों से इतना सजाएंगे कि पूरा पेरिस में इतना खूबसूरत क्रिसमस का दरख्त किसी का ना होगा। उस पर एक दूसरे के लिए रंगीन कागजों में लिपटे तोहफे लटका देंगे, जिन्हें हम निसब शब को खोलेंगे। और फिर मैं एक पार्टी दूंगी जिसमें सिर्फ एक मेहमान मधु होगा, तुम। हम बच्चों के गाए हुए क्रिसमस के गीत सुनेंगे। गई रात तक मदम दोनों पर क्रिसमस के दरख्त में से फूटने वाली हल्की रोशनी में रक्स करेंगे। सुबह होगी तो हम दोनों दरियाई सीन के किनारे चले जाएंगे। बर्फबारी के बाद सीन के किनारे बेहद खूबसूरत लगते हैं। सन्नान खामोशी से सिगरेट पीता रहा
اور پاسکل آنے والی کرسمس کے حسین خیالوں میں گم باتیں کرتی رہی۔ اور اس کے بعد تم بے شک واپس وطن لوٹ جانا، ٹھیک ہے نا؟ سنان کی نگاہیں کرسی کی پشت سے ہٹ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پاسکل، میں بھی تمہاری طرح اس وقت کل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ سنان نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے رخسار پر رکھ دیا۔ میں تم سے کوئی ایسا وعدہ کرنا نہیں چاہتا جو میں پورا نہ کر سکوں اور تمہاری دل آزاری ہو۔ تمہیں میری دل آزاری کا اتنا خیال ہے تو میری بات کیوں نہیں مان جاتے؟ تمہیں پاکستانی جھمکے پہن کر ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا؟ سنان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کیوں؟ پاسکل نے حیرت سے اپنے جھمکوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ ایک پاکستانی زیور پہن کر تمہیں ایک پاکستانی لڑکی کی طرح ہی باتیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی آزادی سے لڑکوں کو اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کرتی۔ تمہارے ہاں لڑکیاں بے حد سرد مزاج ہوتی ہوں گی۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو پھر ان کے جذبات میں اتنی شدت پیدا نہیں ہوتی، ورنہ وہ بھی بالکل میری طرح ان کا اظہار کرتی۔ جذبات کے اظہار کے لیے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اور طریقے؟ مثلاً پاسکل اس کے اور نزدیک آ گئی، اپنا منہ سنان کے پاس لا کر بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مثلاً سنان کا سر پیچھے ہٹتے ہٹتے کرسی کی پشت سے آ لگا اور وہ بالکل بکھلا گیا۔ مثلاً یہ کہ تم ایک اچھی لڑکی کی طرح یہاں سے ہٹ کر وہاں پلنگ پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور اگر نہ بیٹھوں تو؟ پاسکل بدستور اس پر جھکی رہی۔ اس کے جمکے سنان کی آنکھوں کے سامنے لرز رہے تھے۔ نہیں بیٹھو گی تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ سنان نے گھبراہٹ میں دونوں ہاتھ سے کرسی کے بازو سختی سے تھام لیے۔ تم نہیں جا سکتے، میرا لب تمہارے راستے میں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، تم ایک پاکستانی لڑکی کی طرح۔ میں پاکستانی لڑکی نہیں ہوں تو پھر ایک اچھی لڑکی؟ میں اچھی لڑکی بھی نہیں ہوں۔ پاسکل اور قریب آ گئی اور پھر سنان کی آنکھوں میں اس کے جھمکے معدوم ہوتے گئے اور ان کی جگہ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ سیاح گر چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا پورا جسم ہلکے ہلکے پھونکنے لگا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ ہماری پہلی ملاقات دریائے سندھ کے خوبصورت پلوں کے نیچے ہوئی اور پھر میرے دل میں محبت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ سنان نے آنکھیں کھولیں تو پاسکل اس کے سامنے موجود نہ تھی، اور کمرے میں ایک مشہور فرانسیسی مغنیہ کا گیت پیرس کے پلوں تلے گونج رہا تھا۔ گیت ختم ہوا تو سنان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاسکل کتابوں کے شیلف کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں سنان پر تھیں اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ گیت پسند آیا؟ ہاں، بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اسے پہلی بار سنا ہے۔ تم نے ایسے گیت پہلے بھی سنے ہوں گے؟ نہیں پاسکل، میں نے کہا نا پہلی بار۔ اسے معلوم تھا پاسکل صرف گیت کے بارے میں نہیں پوچھ رہی۔ سچ کہتے ہو؟ سنان نے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ پاسکل نے اپنے شیلف پر رکھے ریکارڈ پلیئر پر ماڈرن جاز کے ایک مشہور موسیقار ڈیو بروبیک کا ایک ریکارڈ رکھ دیا اور واپس پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے باہر چمکتی ہوئی سنہری دھوپ اب پیلی پڑ رہی تھی۔ سنان نے وقت دیکھا تو 5 بجنے کو تھے۔ ایک خوبصورت دوپہر کا اختتام۔ خوبصورت دوپہر کے بعد ایک خوبصورت شام بھی تو شروع ہوگی۔ نہیں پاسکل، مجھے اب چلنا چاہیے، ویسے بھی تمہاری خالہ آنے والی ہوں گی۔ اچھا تو پھر یہ ریکارڈ ختم ہو لے پھر چلے جانا۔ سنان کا دل بھی جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیانو کی موسیقی ہلکی سروں میں بجتی رہی اور یوں باہر ہلکی پیلی دھوپ ماند پڑتے پڑتے سرمئی اندھیرے میں بدل گئی۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ پاسکل نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا حال ہے بچوں؟ سنان یہ آواز سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ دروازے میں پاسکل کی خالہ کھڑی تھی۔ مہربانی، شکریہ، سنان نے تعظیماً جھک کر کہا۔ کہو دوپہر کیسی گزری؟ مہربانی۔ یہ کیا مہربانی کی گردان کر رہے ہو؟ اس کی خالہ نے ہنس کر کہا اور آگے بڑھ کر سنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، میں اتنی کرخت طبیعت نہیں ہوں جتنی شکل سے لگتی ہوں۔ اس لڑکے نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ خالہ پاسکل سے مخاطب ہوئی۔ بہت تنگ کیا ہے خالہ، میری کوئی بات نہیں مانتا۔ خیر یہ تم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ خالہ فوراً غیر جانبدار ہو گئی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں پاسکل، سنان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، خالہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ جی؟ سنان نے مسکینوں جیسی شکل بنا کر کہا۔ تم ابھی نہیں جا سکتے، خالہ نے روب سے کہا۔ کھانا کھا کر جانا۔ بہت بہتر، سنان نے فوراً مان لی اور چپکے سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پاسکل مجھے تو بھوک نہیں، تم دونوں اسی کمرے میں بیٹھے رہو، میں کھانا لے آتی ہوں۔ نہیں خالہ، آپ دفتر میں کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں گی، آپ آرام کریں، میں خود ہی لے آؤں گی۔
پاسکل نے آگے بڑھ کر خالہ کے دونوں گالوں پر بڑے پیار سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، خالہ نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور پھر ایک دم مڑ کر پاسکل کے جھمکوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کر کے کہنے لگی، اچھے لگتے ہیں۔ خالہ کے باہر جاتے ہی پاسکل نے دروازہ بند کر لیا۔ تمہارا یہی علاج ہے، زبردستی۔ میں تمہیں رکنے کا کہتی تو کبھی نہ مانتے۔ دراصل انہیں دیکھ کر مجھے اپنی خالہ یاد آ جاتی ہیں، سنا نے ہنس کر کہا۔ ہو بہو ایسی ہیں، بات چیت میں بےحد خوفناک مگر اندر سے اتنی رقیق القلب کہ میں ایک روز بھی ان کے گھر نہ جاؤں تو رو رو کر برا حال کر لیتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ابھی تک مجھے بچے ہی سمجھتی ہیں۔ اکثر مجھے دیکھ کر کہیں گی، سنان تم نے آج اپنے بال اچھی طرح سے نہیں بنائے، اور پھر کنگھی لے کر میری ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر بڑے اہتمام سے میرے بال سنوارنے لگتی ہیں۔ خیر جناب، شام کے کھانے کے لیے کیا پسند فرمائیں گے؟ کم از کم فرانسیسیوں کی مرغوب غذا تلے ہوئے مینڈک کھانے کا موڈ نہیں۔ اور پلے ہوئے موٹے تازے کینچوے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ سے مل کر بےحد خوشی ہوئی۔ سنان نے کرسی سے اٹھ کر دروازے کا رخ کر لیا۔ باہر خالہ بیٹھی ہیں، پاسکل نے دھمکی دی۔ میں پلے ہوئے کینچوے کھانے کے بجائے تمہاری خالہ کا سامنا کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ اچھا بابا، تم بیٹھو تو صحیح، پاسکل نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر رک کر بولی، نہیں، بیٹھنے سے پہلے یہ میز وہاں کھڑکی پاس رکھنے میں میری مدد کرو۔ میز کھڑکی کے سامنے رکھنے کے بعد پاسکل نے اس پر ایک سفید میز پوش بچھا دیا، اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے دروازے میں سے 2 لمبی موم بتیاں نکال کر میز کے دونوں سروں پر رکھ دی۔ اب کی مرتبہ سگریٹ سلگانے لگو تو اپنی لائٹر سے ان موم بتیوں کو بھی روشن کر دینا۔ سنان نے جیب سے لائٹر نکالا اور باری باری دونوں موم بتیاں روشن کر دی۔ اب صرف پھولوں کے گلدستے کی کسر ہے، پاسکل نے میز کا جائزہ لیتے ہوئے تالی بجا کر اعلان کیا۔ اور خوراک کی؟ سنان نے لقمہ دیا۔ درست، پاسکل نے قریب آ کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے عزائم ایک پاکستانی لڑکی کے نہیں تھے۔ اب جاؤ بھی، سنان نے مڑ کر تیزی سے کہا۔ جاتی ہوں، پاسکل نے مصنوعی غصے سے کہا، اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ کھڑکی سے نظر آنے والے شاہ بلوت کے درخت کی اوٹ میں ایک قدیم طرز کے کھمبے کی روشنی جل اٹھی، پیرس کی شام کے سرمئی اندھیرے میں پھیل گئی۔ سنان اور پاسکل کے درمیان میز پر شمعوں کے 2 پیلے شعلے بڑی نرماہٹ سے حائل ہو رہے تھے۔ شاہ بلوت کے درختوں میں سے ہوتی ہوئی ایک سیلی خوشبو پہلو بدلتی ہوئی آتی، شمعوں کی لو تھر تھر آتی، اور ان کا پرتو پاسکل کی نیلی آنکھوں میں جھلکنے لگتا۔ نیلی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ تم میری بات نہیں مانو گے؟ کون سی بات پاسکل؟ کرسمس تک پیرس میں ٹھہر جاؤ۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا۔ شمعوں کی روشنی اس کے جھمکوں پر پڑ رہی تھی، ان میں سے ستارے پھوٹ رہے تھے۔ پاکستانی جھمکے پہن کر؟ ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے، پاکستانی جھمکے پہن کر مجھے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے اگر پھر ان جھمکوں کی بات کی تو میں نے اتار کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی، پاسکل نے دکھ سے کہا۔ اور تم بھی ایسی باتیں مت کرو پاسکل جن کا جواب تمہیں معلوم ہے۔ پاسکل خاموش بیٹھی روشن شمعوں کو تکتی رہی۔ غرناطہ کے درمیان ایک بلند پہاڑی پر ایک سرخ قصر الحمراء نام کا ہے۔ ہر شب وہاں چراغاں ہوتا ہے۔ میں انہی چراغوں کی روشنی میں بیٹھ کر الحمراء کے فواروں اور جھرنوں کی مدھم کنمن سنتے ہوئے تمہیں خط لکھوں گا، اور ان چراغوں کی لو سے یہاں پیرس میں اس کھڑکی کے سامنے تمہارا خوبصورت چہرہ اور نیلی آنکھیں دمکنے لگیں گی۔ وہ کون سا ایسا فسوں ہے جو لوگوں کی محبت ایسے جذبے کو ٹھکرا کر وہاں جانے پر مجبور کر دیتا ہے؟ سنان نے پاسکل کے چہرے سے نظریں ہٹا کر شاہ بلوت کی اوٹ میں روشن کھمبے پر جما دی۔ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آج تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، اب میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گی۔ پاسکل نے نظریں اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر آہستہ سے کہنے لگی، اگر میں اپاہج نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ہی اسپانیہ چل دیتی، پھر دیکھتی تم مجھے کیسے روکتے ہو۔ تم اپنے آپ کو اپاہج نہ کہا کرو پاسکل، مجھے دکھ ہوتا ہے، سنان نے رک کر کہا۔ تم بیساکھیاں کیوں نہیں استعمال کرتی؟ شاید ان کے سہارے تم بہتر طور پر چل سکو اور تمہیں تکلیف بھی نہ ہو۔ پاسکل کی نظریں بے اختیار سنان کے چہرے سے ہٹ کر شیلف پر مرکوز ہو گئیں۔ تم نے تو شاید میری بیساکھیاں دیکھ لی ہیں۔ ہاں، بیساکھیوں کے سہارے میں یقیناً بہتر طور پر چل سکتی ہوں، لیکن میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ ان کو کندھوں کے نیچے رکھتے ہی مجھ میں اپنے اپاہج ہونے کا احساس شدید تر ہوتا ہے۔ میں اب بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس تلخ حقیقت کے لیے تیار نہیں کر پاتی۔ اسے فراریت کہہ لو، مگر مجھے بیساکھیوں سے نفرت ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک لڑکی بھی تو ہوں، تمہیں معلوم ہے، ایک عام لڑکی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی مگر اپنی کوتاہ نظری کو دور کرنے کے لیے اینک نہیں لگائے گی۔ یہ نسوانیہ نا کا مسئلہ ہے۔
बैसाखियाँ हाथ में लेते ही मेरी अना को भी ठेस पहुँचती है। मेरी सनफ ख़त्म हो जाती है। मैं एक अपाहज लड़की के बजाय सिर्फ एक अपाहज रह जाती हूँ। खिड़की में से एक तेज़ हवा का झोंका आया और दोनों शमें गुल हो गईं। कमरा बिल्कुल तारीक हो गया। हवा तेज़ हो चली है। पास्कल ने उठकर खिड़की के किवाड़ बंद कर दिए। सन्नान ने जेब से लाइटर निकाला और शमें रोशन कर दी। मुझे यकीन है तुम कभी न कभी ज़रूर तंदुरुस्त हो जाओगी। सन्नान ने लाइटर जेब में डाला और अपनी कुर्सी पर बैठने के बजाय पास्कल के पास जा खड़ा हुआ। मुझे मालूम है ऐसा कभी ना होगा। पास्कल के लबों पर हिज़्न-आमेज़ मुस्कुराहट तैर रही थी। अलबत्ता मेरे दर्द के फासले घटते या बढ़ते रहेंगे और उनका इन्हिसार। खैर छोड़ो। तुम अब थक चुकी हो पास्कल, मुझे चलना चाहिए। हाँ वाकई अब मैं थकन महसूस कर रही हूँ। शब बखैर। सन्नान ने हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं तुम्हें फ्लैट के दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। पास्कल खिड़की कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। नहीं, बल्कि तुम अभी मेरे सामने अपने बिस्तर में लेट जाओ और आराम करो। सन्नान ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बिठा दिया। लेकिन मुझे तो अभी शव ख्वाबी का लिबास भी पहनना है। कतई ज़रूरी नहीं। खामखा थकावट होगी। चलो। सन्नान ने बिस्तर की चादर एक तरफ कर दी। पास्कल ने एक नन्हे मुन्ने बच्चे की मानद उसके हुक्म की तामील की और बिस्तर पर लेटकर चादर ओढ़ ली। सन्नान ने उसके ऊपर कंबल डालकर थपथपा दिया। बस अब एक अच्छी बच्ची की तरह चुपके से सो जाओ। बच्चियों को लोरी भी तो सुनाई जाती है। पास्कल का मूड पहले से बेहतर हो चुका था। अच्छी बच्चियां लोरी सुने बगैर ही सो जाती हैं। मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ और लोरी सुने बगैर हरगिज नहीं सोऊंगी। पास्कल ने आंखें झपकते हुए धमकी दी। कौन सी लोरी सुनोगी? वही शहजादे और शहजादी वाली। शहजादी जिसके सारे जिस्म में सुइयां चुभी थी और फिर एक रोज एक शहजादा उसकी सुइयां निकालने आ गया। सन्नान उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। पास्कल तुम बेहद अच्छी हो। और वो लोरी जाने से पहले शम्मे गुल कर दूं? सन्नान ने सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। नहीं, इन्हें यूं ही रोशन रहने दो, पास्कल ने संजीदा होकर कहा। और जाने से पहले अपनी किताब जरूर उठा लेना, मेज पर पड़ी है। सन्नान ने हंचबैक ऑफ नोटर-डेम मेज पर से उठाकर बरसाती की बड़ी जेब में डाली। अच्छा, आप इजाज़त है? उफ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। पास्कल ने अपनी चादर उतार फेंकी और उठकर मजे से बिस्तर पर बैठ गई। और अब क्या याद नहीं रहा? तुमने ये तो बताया ही नहीं, कल तुम मुझे कहाँ मिल और कितने बजे मिलोगे? कल? हाँ हाँ, कल। तुम्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है और इसलिए कल तो नहीं, अलबत्ता परसों मैं खुद ही आ जाऊंगा। नहीं, कल। पास्कल ने नरम तकिए पर गुस्से में एक जोरदार मुक्का रसीद किया और मुंह फुलाकर बैठ गई। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक? प्लीज सन्नान। पास्कल बच्चों की तरह घुटनों के बल चलती हुई पलंग के सिरे पर आ गई और सन्नान की बरसाती का कॉलर पकड़ लिया। तुम अगर कल ना आए तो मेरा दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और फिर उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैं? हाँ, तुम आ जाते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और अगर तुम कल ना आए तो इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि बस। ये तो ब्लैकमेल है। बिल्कुल है। पास्कल ने बरसाती का कॉलर जोर से खींचा। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। जो जंग हो रही है या मोहब्बत? बताऊं? हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ। पास्कल ने सन्नान के बरसाती का कॉलर छोड़कर पास्कल बाहें उसके गले में डाल दी और अपना चेहरा करीब ले आई। अच्छा, तो फिर मैं कल आ जाऊँ? सन्नान ने जल्दी से उसके बाजू पकड़कर अपने आप को छुड़ा लिया। बुज़दिल, पास्कल ने हंसकर कहा और फिर चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। बुज़दिल ही सही। और सुनो, सोते वक्त ये झुमके उतार दिए जाते हैं। पास्कल ने झट दोनों झुमके कानों से अलहदा किए और सन्नान की जान उछाल दिए। उसने उन्हें ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख दिया। और कुछ? कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ। कितने बजे आओगे? सुबह किसी वक्त, 9 बजे के करीब। फिर बाहर घूमने चलेंगे, ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन तुम बेहद सुस्त वाक़या हुए हो। 9 बजे के बजाय आओगे 12 बजे। क्यों ना खुद तुम्हें लेने आ जाऊँ? तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी, मुझे अपना पता लिख कर दे दो। सन्नान ने एक चिट पर अपना पता लिख दिया और कमरे से बाहर आने लगा। एक और बात, पास्कल ने उसे पुकारा, फिर उठकर बैठ गई। अब क्या है? सन्नान ने पीछे मुड़कर सख्ती से पूछा। तुमने आज वो तमाम काम अपने जिम्मे लिए हैं जो उमूमन खाला करती है, मसलन शाम का खाना इकट्ठे बैठकर खाना, फिर मुझे बिस्तर में लिटाकर कंबल उड़ाना, लोरी सुनाना वगैरह। लेकिन सबसे ज़रूरी बात भूल गए, और वो क्या? पास्कल ने जवाब देने के बजाय आंखें बंद कर लीं और लबों को बेंच कर हल्की सी जुम्बत दी। हम्म। सन्नान ने सर हिलाया। हमारे मुल्क में यह रवाज नहीं। पास्कल ने पट से आंखें खोल दी। हम इस वक्त तुम्हारे मुल्क में नहीं, उसने शरारत अमेज लहजे में कहा और फिर आंखें मोड़ ली। सन्नान ने अपने लंबे बालों में
انگلیاں پھیری اور پھر پاسکل کے پاس آ کھڑا ہوا، جو بڑے مزے سے بستر پر کسی سادھو کی مانند آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے ایک خصوصی یورپی شب بخیر کہنے کی رسم کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ سنان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ شب بخیر پاسکل۔ پاسکل نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں اور پھر اپنے گرم لب اس کی ہتھیلی پر جما دیے۔ سنان نے نرمی سے اپنا ہاتھ پاسکل کی گرفت سے آزاد کیا اور پھر خاموشی سے چلتا ہوا